ناظرین ایک آپ کو عجیب چیز بتاتا ہوں اور یہ ریئلٹی ہے. حکومت اس وقت کچھ میٹنگز کر رہی ہے اور خبریں چلا رہی ہے کہ جناب ہم 8 فروری کو لانگ مارچ کو روکنے کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی اٹک میں کوئی میٹنگ ہو گئی پولیس والوں کی، اسلام آباد میں کوئی تیاریاں شروع ہو گئی، تو حکومت نے یہ خبریں جان بوجھ کر پھیلانا شروع کی. حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کی طرف آتی تھی، ویسے ہی اب دوبارہ بھی وہ ڈی چوک کی طرف آئیں. کیونکہ جب وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو حکومت کے لیے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ پورے پاکستان سے فلو بڑھتا ہے ڈی چوک کی طرف. یہ آگے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو آہستہ 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 کمزور کرتے کرتے ڈی چوک تک بالکل کمزور کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ ان کا تجربہ ہو گیا نا، جیسے عمران خان کا ڈی چوک پہنچنے کا تجربہ ہو گیا یا پی ٹی آئی کا کہ وہ پہنچ ضرور جاتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی تجربہ ہو گیا کہ ڈی چوک آتے آتے لوگوں کو اتنا کمزور کر دو کہ پھر وہ ڈی چوک کے اندر مزاحمت نہ کر سکے، اور اگر زیادہ طاقت میں آ جائیں یا زیادہ تعداد میں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر گولی چلانے کا ایک آپشن بھی ہوتا ہے جو یہ پہلے چلا چکے ہیں. اب یہ کیوں کر رہی ہے حکومت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے نوجوانوں نے ایک نعرہ لگا دیا ہے نا کہ ہر چوک ڈی چوک، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے ایک مشکل پیدا کر چکا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سارا اکٹھا ہو، 8 فروری کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئے، ہماری طرف بڑے، ہم ہر طرف کنٹینر لگا دیں گے، سارا کچھ بند کر دیں گے، مار کٹائی کریں گے، ایک مرتبہ پھر لوگوں کو مایوس کر کے بھیج دیں گے، 1 سال کے لیے معاملہ دوبارہ دب جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی سوچ یہ ہے. یہ جو ہر چوک ڈی چوک والا فارمولا ہے نا، اس سے انہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے. پرابلم پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی نعرہ لگ جاتا ہے نا، تو جلدی ہو یا دیر سے ہو وہ کام ہوتا ضرور ہے. جب لوگوں نے نعرہ لگایا نا پہلی دفعہ گو نواز گو، تو پھر نواز کو جانا تھا، جلدی ہو یا دیر سے ہو. اس ملک میں گو مشرف گو کا نعرہ تب لگا جب پرویز مشرف بہت طاقتور تھا، پھر پرویز مشرف کو بھی جانا پڑا. عدلیہ کی بحالی کا نعرہ لگ گیا، ٹائم بہت زیادہ لگ گیا لیکن عدلیہ بحال ہو گئی تھی. یہاں جب ایک سیاسی نعرہ لگ جاتا ہے اور وہ عوام کے دل کی آواز ایک دفعہ بن جائے تو پھر جلدی ہو یا دیر سے ہو وہ کام ضرور ہوتا ہے. تو یہ جو ہر چوک ڈی چوک والا ایک فارمولا ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی پرابلم کریٹ نہ کر سکے، ہر چوک ڈی چوک نہ بن سکے، لیکن بہت ممکن ہے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں یہ فارمولا کام کر جائے. آج نہ کرے، اگلی حکومت میں کام کر جائے، لیکن جب بھی کام کرے گا یہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فارمولے کے طور پہ کام کرے گا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی بنائی ہوئی کسی بھی حکومت کے سر پہ ایک تلوار بن کے لٹکتا رہے گا کہ ہر چوک ڈی چوک. اب یہ ہونا ضرور ہے، یہ آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، لیکن یہ تماشا اس قوم نے دیکھنا بھی ہے اور یہاں لگانا بھی ہے، اور یہ ہم بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، تو یہ تلوار بن کے ان کے سر کے اوپر لٹک رہا ہے. اب اس سے بچنے کے لیے ڈائیورژن لگا رہے ہیں، جی اسلام آباد آنے کی تیاریاں، ہم مارچ کو روکنے کی تیاری. کوئی مارچ لے کر نہیں آ رہا. اب پورے پاکستان کو بند کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کا پروگرام ہے. 8 فروری کو اس سلسلے میں پہلا بڑا امتحان ہے. اس کے 10 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، تو رمضان سے 10 دن پہلے پاکستانیوں کا ایک سب سے بڑا اور پہلا امتحان ہے. اگر 8 فروری کو یہ پورا پاکستان بند کر کے دکھا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رمضان المبارک کے بعد ایک نیا فیز آئے گا اور پھر یہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا فارمولا جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور وہاں حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی بجٹ سے پہلے. لہذا اسی لیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ اس قسم کی خبریں چلائی جا رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. ناظرین، اٹیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر عمران خان صاحب کی بہنیں اور کارکن دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے. یعنی عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات ہوتی نہیں ہے. آج علیمہ خانم نے ایک اور بات بتائی. انہوں نے کہا جی 96 دن ہو گئے ہیں، اتنے دنوں میں عمران خان صاحب کو باہر کی دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ صرف 1 گھنٹے کا. 96 دنوں میں صرف 1 گھنٹے کا رابطہ عمران خان صاحب کا بیرونی دنیا سے کروایا گیا، اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا، لگ بھگ 2.5 مہینے ہونے والے ہیں، ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی. ایک ملاقات کروائی گئی تھی بس عمران خان کی بہن کی، وہ بھی کافی احتجاج کے بعد، جب سہیل افریدی ساری رات وہاں پہ بیٹھا رہا اپنے اراکین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو اس کے بعد جو منگل آیا وہ ایک ملاقات کروائی گئی. لیکن ملاقاتیں عمران خان صاحب کی بند ہے، ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا کیونکہ احتجاج جو ہے نا وہ بڑا خفیف سا ہو رہا ہے. یعنی جسے احتجاج کہتے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے یا ان کی قیادت کر سکتی ہے، وہ اس نہج تک نہیں جا رہے. شاید ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے لیے یا ان کے لیے کوئی رستہ نکالے گی. لیکن سادی اور صاف بات یہ ہے کہ آصف منیر صاحب جب تک ہیں
تب تک وہ عمران خان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. جو ان کے ساتھ پاکستانیوں نے کر دیا ہے اور جو شعور عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو دیا، اس کے بعد جو کچھ عاصم منیر کے ساتھ ہوا، یعنی پاکستان کا اگر آج آپ سب سے غیر مقبول آدمی دیکھیں، آپ سروے کروا کر دیکھ لیں. ہم نے کئی دفعہ نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ سروے کروایا، لیکن عاصم منیر صاحب کی غیر مقبولیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ طاقت میں بے مثال ہے. یعنی ان کے پاس 7-8 لاکھ لوگوں کی ایک فوج ہے، بہت ساری بندوقیں ہیں، ہتھیار ہیں، ایئر فورس ہے، بہت سارا کچھ ان کے پاس ہے جو ان کے اشارے کے اوپر چلتا ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ایجنسیاں ان کے ذریعے سے وہ پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. تو طاقت تو بے مثال ہے، لیکن طاقت کانسٹنٹ ہی نہ ہوتی، ہمیشہ رہتی نہیں. مقبولیت کے معاملے میں جو سب سے غیر مقبول ہے اس وقت پاکستان میں، وہ بھی عاصم منیر صاحب. آپ جتنے مرضی سروے کروا کر دیکھ لیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے شاید کہ عاصم منیر صاحب یا یہ موجودہ نظام عمران خان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتی. یہ ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیں گے، یہ پاکستان کے ٹکڑے کروا لیں گے، لیکن یہ عمران خان کے لیے گنجائش نہیں نکالیں گے. عمران خان کے لیے گنجائش پاکستان کی عوام کو زبردستی نکالنی پڑے گی، بزور طاقت نکالنی پڑے گی. پرامن طریقے سے ایک بڑا احتجاج کر کے عوام باہر نکلے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اور ان سے پھر جان چھڑوائے. اس کے علاوہ تو کوئی رستہ پاکستانیوں کے پاس ہے نہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ایک غلط فہمی ہے. دیکھیں نا، ابھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی یہ تصویر ہے، یا 20 سے 25 وکیل یہ آئے عمران خان صاحب کے کیسز لگوانے کے لیے. اب 20 سے 25 وکیل پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب موجود ہیں یہاں پہ. سب کتنے ہیں؟ 20 سے 25. 20 سے 25 وکیل جو ہیں وہ کیا انقلاب لے کر آئیں گے؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے پاکستان کی عدلیہ کو چھڑوائیں گے؟ اور کیا 20 سے 25 وکیل یہ کر پائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگوا لیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور صاحب یہ وہاں پہ چیمبر میں انتظار کرتے رہے، اور چیمبر میں ہونے کے باوجود چیف جسٹس نے ان سے ملاقات نہیں کی. 2 دفعہ گئے ملنے کے لیے، انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں ملتا. جو رٹ اسٹیبلشمنٹ نے پکڑی ہوئی تھی کہ جناب عمران خان معافی مانگے، اب حکومت بھی یہی کہہ رہی، کیونکہ حکومت ایک بات جانتی ہے کہ عمران خان سے معافی نہیں ہے منگوا سکتے. یہ الٹے لٹک جائیں، سیدھے لٹک جائیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہ عمران خان کے پیروں میں گر جائیں، یہ عمران خان سے معافی نہیں منگوا سکتے. زبردستی تو بالکل نہیں منگوا سکتے. یہ کر کے دیکھ لیں. عمران خان کہتا ہے جی ہارتا ہوا ہے جو ہار مان لیتا ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، اس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، یہی اس کی شخصیت، اس کا کریکٹر ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان معافی مانگ لے اور عمران خان معافی مانگ لے گا. یہ ہوگا نہیں. اس سے پہلے عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی. عدت جیسے گھٹیا کیس کی، سائفر جیسے گھٹیا کیس کی، توشہ خانہ جیسے بھونڈے کیسوں کی، ان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کی، جو ان کی وائف کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جو بچوں کے ساتھ کیا گیا اس کی، اور جو قتل عام پاکستان تحریک انصاف کا بار بار کیا گیا، ان چیزوں کی معافی تو عمران خان سے مانگنی پڑے گی. اگر عوام کھڑی ہوگی کسی دن باہر نکل کر آ گئے لوگ تو معافی تو مانگنی پڑے گی. پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علیمہ خانم نے ابھی سٹیٹمنٹ کیا دیا. انہوں نے کہا جو بھی مذاکرات کی بات کرے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. کس کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا ہے؟ عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی. یہ عمران خان کی فیملی آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی نے کبھی مذاکرات کی بات نہیں کی. محمود خان اچکزئی کیا بات کرتے ہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمہوریت، رول آف لا اور انسانی حقوق کے تحفظ پر اکٹھی ہو جائیں. عمران خان کو میں منا لوں گا، یہی عمران خان چاہتے ہیں. یہ دہشت گردی کی عدالت کے بعد جب علیمہ خانم بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا. پھر اب فردر انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، لیکن پہلے ذرا ہم رک جاتے ہیں مذاکرات والے معاملے پہ. انہوں نے کہا جی عمران خان کے الفاظ میں دہرا دیتی ہوں. عمران خان نے کہا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ خیبر پختونخوا سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑے. یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کی جائے، شروع کیا جائے. تو ایک تو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مذاکرات پہ. دیکھیں مذاکرات کی خبروں میں یہاں کچھ خبریں اور بھی چھپی ہیں. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات نہیں کرنے حکومت سے ابھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے مذاکرات کا اختیار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ جو تحریک کی اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے کرنی ہے باہر موجود ہوتے ہوئے. تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو مذاکرات کے حوالے سے کچھ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اس معاملے سے خود ہی باہر کر دیا ہے. اب مذاکرات ہونے کس چیز پہ ہیں، یہ ہے بڑا سوال. قومی کانفرنس پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے حجت تمام کی. انہوں نے کہا نئے انتخابات کروا دیں اور 2024 میں جو انتخابات ہوئے اس دھاندلی کے اوپر انکوائری کروائیں اور چیف الیکشن کمشنر تبدیل کروا دیں. یہ تین چیزیں تو اس وقت حکومت نہیں ہونے دے گی. دیکھیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو وہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی نہیں تھی. مفت میں 25 کروڑ عوام کے اوپر ان کو حکومت مل گئی. دنیا کے ایک بڑے اور طاقتور ملک کے اوپر جو ایٹمی قوت ہے اس کی حکومت انہیں بغیر مینڈیٹ کے مل گئی، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آئندہ انہیں مینڈیٹ ملنا بھی نہیں ہے. لہذا وہ کیوں اس حکومت کو ٹکرائیں گے اگر انہوں نے اسے قبول کیا ہے تو. دیکھیں، اگر وہ اصول پسند ہوتے تو جس وقت یہ حکومت انہیں دی جا رہی تھی وہ اس وقت کہہ دیتے جناب ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم الیکشن ہار گئے ہیں. لیکن انہوں نے حکومت کو قبول کیا. حکومت قبول کرتے وقت ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، اس کے خلاف رد عمل بھی آئے گا. لیکن انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی کر کے اب ٹائم پورا کرنا ہے. جب تک کہ آپ زور زبردستی انہیں نہیں نکالیں گے وہ نہیں نکلیں گے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، آؤ اکٹھے ہو جائیں. اور دیکھیں، آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے جو خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا، کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں، جتنے سمجھدار جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کھونٹے سے باندھنے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی کردار کے اندر محدود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں، تو یہ کام ذرا آسانی سے ہو جائے گا. دیکھیں، اگر سارے سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بڑے آرام سے اس کے آئینی کردار میں واپس بھیجا جا سکتا ہے، فوج کی سیاست میں مداخلت ختم کی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر یہ نہیں ہوگا. پھر اس کے لیے عوام کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، اور ایک دن آئے گا عوام یہ کر بھی لے گی. آج پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی دور میں ہو جائے، ابھی ہو جائے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آئینی کردار میں واپس چلی جائے. اور جانا تو ہے، ایک دن تو یہ ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں کے بغیر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ویسے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اب ناظرین، جو خیبر پختونخوا میں تحریک کے حوالے سے بات چیت ہے، دیکھیں حکومت کو بھی اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہے. پہلے تو یہ آپ لے لینا، مذاکرات میں حکومت کو بھی کوئی اس وقت دلچسپی نہیں ہے. جب تحریک کھڑی ہوگی نا پھر حکومت واویلا کرے گی، پھر لوگ بولیں گے، پھر بار بار کہیں گے جی مذاکرات کیوں نہیں کرتے، بات چیت کیوں نہیں کرتے، سیاسی لوگوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. اب تحریک کیا بن رہی ہے یا سٹریٹ موومنٹ کے لیے، دیکھیں سٹریٹ موومنٹ جلسے جلوسوں سے نہیں ہوگی. یہ ایسے بھی نہیں ہوگی کہ ایک جگہ پہ باہر آ گئے وزیر اعلیٰ اور لوگ اکٹھے ہو گئے ان سے بات چیت ہوگی تو سٹریٹ موومنٹ نہیں، ایسے بھی نہیں ہوگی. چھوٹے بڑے اکٹھ ہو گئے ان سے بھی نہیں ہوگی. سٹریٹ موومنٹ جب آرگنائز ہوتی ہے نا تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. سٹریٹ موومنٹ کیسے بنتی ہے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہر شہر کے اندر، ہر حلقے کے اندر باقاعدہ کاؤنٹرز لگتے ہیں، وہاں پہ نوجوانوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو شامل کیا جاتا ہے اس موومنٹ کے اندر. نوجوان اپنی ممبرشپ لیتے ہیں اس موومنٹ کے نام کے اوپر، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جڑتے جاتے ہیں. آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کس تحصیل میں، کس علاقے میں، کس حلقے میں، کس ضلع میں اور کس ڈویژن میں آپ کے کتنے نوجوان تیار ہیں اس تحریک کے لیے. اس طریقے سے ایک تحریک بنتی ہے. جب سٹریٹ موومنٹ بنتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے